حضرات، ملک کے حالات تیزی کے ساتھ جس رخ پر جا رہے ہیں اس کے ادراک کی ضرورت ہے۔ اس ملک کو اگر بکھیر دیا گیا، تنکوں کے سہارے اور نظر کر دیا گیا، اور کوئی والی وارث اس ملک کا موجود نہ ہو، سب لوٹ مار کے اندر لگے ہوئے ہوں، تو گویا یہی منظرنامہ ہے کہ جو سامنے آتا ہے۔ کم از کم 2 علاقے تو ایسے ہیں، ایک شہر کراچی اور ایک صوبہ بلوچستان، کہ جن کا بظاہر کوئی والی وارث نہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اس وقت پھر بڑے کر و فر کے ساتھ، زور و شور کے ساتھ یہ تجاویز آ رہی ہیں کہ کراچی کو فوج کے حوالے کیا جائے، حالانکہ بلوچستان کو فوج کے حوالے کیا ہوا ہے اور اس کے نتائج سامنے ہیں کہ کون سی بہتری اس کے اندر پیدا ہوئی، اور صوبہ خیبر اور پختونخوا میں ملٹری آپریشن جاری ہے۔ کیا نتیجہ اس کا اب تک نکلا ہے؟ کوئی نتیجہ بتاتا نہیں ہے۔ ہم فلور آف دی ہاؤس پر کوئی بیان کرے کہ اس سے کیا فائدہ ہوا ہے اب تک، سوائے معصوم اور بے گناہ لوگوں کی جانوں کے ضیاع کے اور گھروں کو مسمار کر کے مٹی کا ڈھیر بنا کے کون سی چیز ہے کہ جو حاصل ہو سکی؟ لیکن اب کراچی کے بارے میں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے، اور وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں جو کل تک اس کی مخالفت کرتے تھے۔ دیکھیے، ہم کسی چیز کی حمایت اور مخالفت دلیل کی بنیاد پر کرتے ہیں، پسند اور ناپسند کا کوئی اور پیمانہ نہیں ہے، دلیل پیمانہ ہے۔ دلیل وہ بھی ہے کہ جو تجربے سے اور مشاہدے سے اور حادثے سے گزر کر انسان کے ذہن میں آتی ہے۔ کراچی پہلے بھی ملٹری آپریشن کے حوالے کیا جا چکا ہے، اور مجھے یہ کہنے میں ہرگز کوئی باک نہیں ہے کہ کراچی کو ایک بار پھر ملٹری آپریشن کے حوالے کرنا مشرقی پاکستان اور بنگلہ دیش اس کو بنانے کے مترادف۔ پھر کراچی، اور جو لوگ شاید اسی مشن کے اوپر فائز ہیں، یہی مشن جن کے حوالے ہے کہ وہ علیحدگی کی تحریک بنا کر اس کو کچھ جنا پور بنا دیا جائے، بھارت کا دست نگر بنا دیا جائے، اور کراچی جو پورے ملک کا معاشی ہب ہے اور مرکز ہے، اس کو اگر آگ اور خون کی نظر کر دیا جائے تو پورے ملک کے اندر کچھ نہیں بچنا ہے، اس لیے کہ کراچی پورے ملک کا شہر ہے، بلکہ پورے عالم اسلام کا نمائندہ شہر ہے۔ حالانکہ اب بڑے پیمانے پر غیر ملکیوں کو وہاں سے نکالا گیا ہے، لیکن ملک کا کوئی ضلع ایسا نہیں ہے جس کے سینکڑوں ہزاروں لوگ وہاں پر موجود نہ ہوں۔ ہزاروں لوگ ہر جگہ کے موجود ہیں، اور ان سب نے ہی مل کر کراچی کو کراچی بنایا ہے۔ اگر وہ روشنیوں کا شہر کہلایا ہے تو ان سب کی محنتوں کا ثمر اور نتیجہ ہے کہ کراچی کو لوگ کراچی کے حیثیت سے جانتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو آگ اور خون کے حوالے کیا گیا، ملٹری آپریشن کی اپنی ایک تاریخ ہے، میں نے 12 آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے، لیکن اگر کسی کے کانوں پر جو نہیں رینگتی تو ہمارے حکمران ہیں۔ ہمارے حکمران آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ ملک کے اندر جتنے ملٹری آپریشن انہوں نے کیے ہیں، کون سا ملٹری آپریشن ایسا تھا جس کو وہ کامیاب کہہ سکتے ہیں، نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں، حتمی طور پر لوگوں کی خیر کا اور برکت کا باعث جس کو بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے مشرقی پاکستان میں ملٹری آپریشن کیا، 90,000 کی تعداد میں آرمی کے لوگوں کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ہماری تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ 1400 سال کی تاریخ میں مسلمان غازی یا مجاہد، غازی یا شہید کہلاتا رہا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ نہ غازی نہ شہید، صرف فوجی ہتھیار ڈالنے والا۔ غازی ہتھیار نہیں ڈالتا، شہید بھی خون کے قطرے اپنے بہاتا ہے، ہتھیار ڈالنے کا تصور نہیں ہوتا۔ ہتھیار صرف وہی لوگ ڈالتے ہیں جو سیکولر ہوں ذہن کے اعتبار سے، جو اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات سے ناواقف ہو۔ دشمن کو اپنے ہتھیار دے دینا، دشمن کی قید کے اندر اس حوالے سے 90,000 یہ ملٹری آپریشن کا نتیجہ۔ ملٹری آپریشن انجسٹیفائڈ تھا، غیر منصفانہ عادلانہ تھا، کوئی اس کی ناگزیر ضرورت نہیں تھی جس کی وجہ سے ملٹری آپریشن کیا گیا۔ مشرقی پاکستان کو بھی بنگلہ دیش بنایا گیا، اور خود بھی یہ تاریخ کے ایک ایسے انمٹ الفاظ کے اندر ایک تاریخ رقم کی گئی کہ جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ بلوچستان میں اس وقت 5واں ملٹری آپریشن جاری ہے۔ 4 ملٹری آپریشن ناکام ہوئے، جبھی تو 5واں شروع ہوا ہے، ورنہ تو پہلے ہی کافی ہو جانا چاہیے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی بات میں کر چکا ہوں، اور یہ تجربہ صرف پاکستان کا نہیں ہے،
پوری دنیا کی ملٹری آپریشنز کا یہی تجربہ اور یہی نتیجہ. دنیا بھر کے اندر جتنے فوجی آپریشنز ہوئے ہیں ان سب کی تاریخ ایک ہی ہے کہ طاقت اور قوت کے ذریعے لوگوں کو زیر نہیں کیا جا سکتا. طاقت اور قوت کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ کو اور دہشت گردی کو ختم نہیں کیا، کبھی ختم نہیں ہوا ہے آج تک. ہمیشہ یہ کام اگر ہوا ہے تو مذاکرات کی میز پر ہوا، باہمی ڈائیلاگ کے ذریعے سے ہوا، جرگوں کے حوالے سے ہوا ہے. کچھ کہنے اور سننے، کچھ ماننے اور تسلیم کرنے اور کچھ منوانے سے یہ کام ہوا ہے. کچھ لو اور دو سے ہمیشہ یہ کام ہوا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر کراچی کو ایک بار پھر ملٹری آپریشن کے حوالے کیا گیا تو جو لوگ اس وقت ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں وہی کراچی کی علیحدگی کا ذریعہ اور سبب بنیں گے، وہی پاکستان کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ سجائیں گے اور وہی حالات کی خرابی کو دور تک پھیلائیں گے اور پہنچائیں گے. اور پھر کوئی دلیل سننے کے لیے میسر نہیں آئے گی. پھر نقار خانے میں طوطی کی آواز ہوگی جو دور دور تک سننے کو نظر آئے گی، ملے گی، ورنہ حالات کی بہتری کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھ سکے گا. اس لیے ہم ٹوتھ اینڈ نیل جس کو کہتے ہیں، ہر قیمت پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کو اس سے بچانا چاہیے، بلوچستان میں ملٹری آپریشن ختم کرنا چاہیے، اور صوبہ خیبر اور پختونخوا میں بھی جتنا نقصان ہو چکا، انف از انف، پلوں کے نیچے سے جتنا پانی بہہ چکا اسی پر اکتفا کرتے ہوئے کوئی ڈائیلاگ کی سیاست اور حالات کا رخ کرنا. میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر دہرانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے، پاکستان کے اندر طالبان کے نام پر ان گنت گروہ موجود ہیں. ہمیں نہیں پتہ کون کیا ہے، کیسا ہے. ہماری ملٹری کو پتہ ہے، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتہ ہے، ان کے مینٹرز کو، بنانے والوں کو پتہ ہے کہ کون سا گروپ کیا ہے. لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، یہ جو طالبان افغانستان کے ہیں، انہوں نے تو افغانستان میں شریعت کی بابرکت حکومت قائم کی تھی. انہوں نے عدل کی، انصاف کی میزان نصب کی تھی. انہوں نے غیروں کو پنپنے کے تمام مواقع ختم کر دیے تھے. پوسٹ کی کاش بھی انہوں نے بند کر دی تھی. اور فقر کی درویشی کی حکومت تھی، میسر تو کچھ نہیں تھا. فقر کی درویشی کی، عدل کی، انصاف کی اور اللہ کو راضی کرنے کی حکومت اور معاشرہ تھا جو قائم کیا. ایک ایسی بابرکت حکومت کو ہم نے، یعنی ہماری حکومت اور ہماری فوج نے، شریعت کے دشمن امریکہ کے ساتھ مل کر اس کو تہس نہس کر دیا، اس کو غتربود کر دیا، ڈھلان کے اوپر چھوڑ دیا، اینٹ سے اینٹ اس کی بجا دی، اس کا نام و نشان لینے والا کوئی نہ ہو، اس کیفیت سے بظاہر اس کو دو چار کر دیا. لیکن سب کو یہ بات معلوم ہے کہ شریعت کی اس حکومت کو ختم نہیں کیا جا سکا. 10 سال گزرنے کے بعد بھی امریکہ کو بوریا بسترا گول کرنا پڑ رہا ہے، اپنے فوجی واپس بلانے پڑ رہے ہیں، مذاکرات کی دہائی امریکہ دے رہا ہے، مجھ سے بات کرو، مجھ سے گفتگو کرو، مجھ سے مذاکرات کرو، کچھ اپنی کہو، کچھ میری سنو، کچھ میری مانو، کچھ اپنی منواؤ. شکست خوردہ لوگ یہی باتیں کرتے ہیں. لیکن طالبان نے بالکل شروع سے ہی جو رویہ اپنایا کہ پہلے اس ملک سے نکل جاؤ، تم غلط یہاں پر آئے تھے، تم نے غلط قدم رنجہ فرمایا تھا، پہلے یہاں سے چلے جاؤ پھر تم سے کوئی بات ہو. اور چھوٹے چھوٹے مطالبات اور بھی تھے. یہ مطالبہ بھی تھا کہ ہمارے جن 24 طالبان کو عالمی دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے اس فہرست سے ان کا نام نکالو. یونائٹڈ نیشنز نے ان 24 لوگوں کے نام اس فہرست سے نکال دیے اور یہ اعلان کیا ہے کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے، یعنی اپنا تھوکا ہوا چاٹا ہے انہوں نے. چھوٹے چھوٹے لیکن یہ کہ مطالبات باقی ہیں، تم سے مذاکرات نہیں ہوں گے کوئی بھی. پاکستان کے جو طالبان ہیں، میں مین اسٹریم طالبان کی بات کرتا ہوں، اصلی دودھ کی کئی دکانیں دیکھ کر نقلی دودھ کی دکانیں بھی کھل جاتی ہیں، اس لیے کہ وارے نیارے لوگوں کے ہو جاتے ہیں کہ اصلی چیز کے ساتھ نقلی چیز بھی بک رہی ہے. تو نقلی لوگوں کی بات میں نہیں کر رہا، اصلی لوگوں کا ایک ہی ان سے وعدہ بھی کیا گیا تھا. ان سے یہ بات 2-4 کی طرح کہی گئی تھی کہ ہم امریکی اتحاد سے نکل آئیں گے، بعض معاملات میں اس طرح تم بھی ہمارا ساتھ دو. ان سے وعدہ پورا نہیں کیا گیا. امریکی الائنس سے نکلنے کی بات تو دور کی ہے، امریکی ڈکٹیشن پر ساری فوج اور حکومت چل رہی ہے.
جو وعدہ کیا گیا تھا اس کو پورا نہیں کیا گیا، جو کمٹمنٹ کیا گیا تھا اس کو آنر نہیں کیا گیا، جن وجوہ اور اسباب سے ان کی پیٹھ ٹھوکی گئی تھی بظاہر اس سے حکمدولی کی گئی۔ لہذا یہ جو مین اسٹریم طالبان کا گروہ ہے ان کے اندر ایک خاص قسم کے تحفظات بھی ہیں، طبیعت میں ایک اشتعال اور غصہ بھی ہے، انتقام لینے کے جوش و جذبے بھی موجود ہے کہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ امریکی الائنس سے ہم نکل جائیں گے، لیکن نکلے نہیں ابھی تک وہاں پہ۔ دیکھیے امریکی الائنس سے نکلنا اور آزاد خارجہ پالیسی اپنانا، پارلیمنٹ نے بھی یہی قرارداد منظور کی ہے۔ ہمارا بھی موقف یہی ہے کہ پارلیمنٹ کی قرارداد پر عمل کیا جائے اور امریکی الائنس سے، وار آف ٹیرر سے، دہشت گردی کے خلاف جنگ سے باہر نکل آیا جائے۔ یعنی اس معاملے میں چاہے طالبان ہو یا پارلیمنٹ کی قرارداد ہو یا ہمارا جیسا، سب کا موقف ایک ہی ہے، سب امریکہ سے نجات چاہتے ہیں۔ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ امریکہ کی دشمنی زیادہ خطرناک ہے یا دوستی زیادہ خطرناک ہے، تو دونوں خطرناک۔ امریکہ کی دوستی کرو تو مارے آستین ہے، وہ آستین کا سانپ ہے، ڈس لیتا ہے۔ امریکہ سے دوستی کرو تو ہمارے دشمنوں سے، بھارت سے، اسرائیل سے دوستی کرتا ہے، ہمیں دھوکے اور فریب کے اندر ڈالتا ہے اور اس طرف دھکیل دیتا ہے۔ اس لیے دشمنی تو ہم کسی سے بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہمارے اوپر اگر ڈرون طیارے حملے کریں گے، اگر ان کے کہنے پر ہماری فوج ہم پر چڑھ آئے گی اور ملٹری آپریشن کے نام پر ظلم و زیادتی کے بازار گرم ہوں گے، تو امریکہ کو بھی گالی پڑے گی اور امریکہ کے جو لوگ بات مانتے ہیں ان کو بھی گالی پڑے گی۔ اور میں اپنی فوج سے اور حکومت سے کہتا ہوں کہ ہماری دعائیں واقعی بے اثر ہو گئیں۔ دعا کا لفظ تو ذرا مثبت ہے، ہماری بد دعائیں بھی بے اثر ہو گئیں، لیکن یہ رمضان المبارک ہے، بڑے بڑے گناہ گار جو ہیں وہ نیکی کی طرف چل پڑتے ہیں، بڑے بڑے خطا کار عصیاں کرنے والے لوگ ہیں جنہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، ان کی بد دعاؤں سے بچا جائے۔ اور بد دعائیں جب لگتی ہیں تو اس کا سر پیر پھر نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا کہاں سے بد دعا شروع ہوئی تھی، کہاں لگی۔ لوڈ شیڈنگ کے مارے ہوئے لوگ ہیں، نہ سحری ٹھیک سے ہوتی ہے، نہ افطاری ٹھیک سے ہوتی ہے، اندھیروں میں ہاتھ کو ہاتھ سجائے نہیں دیتا ہے، کیا کھا رہے ہیں، کب کھا رہے ہیں، کیا وقت ہو گیا ہے، نہ نیند ٹھیک سے آتی ہے، نہ بیداری ٹھیک سے ہوتی ہے، کوئی انسانی کام ٹھیک سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ کس کو بد دعائیں دیں گے لوگ؟ یہ سب ایک ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، جتنے زرداری، گیلانی، کیانی، شریف برادران، یہ سب ایک ہی طرح کے لوگ۔ دوستو، رمضان المبارک کی دعائیں اور بد دعائیں دونوں ساتھ چل رہی ہیں، اپنی ذمہ داری کو ادا کی۔ ابھی تو اس کی ابتدا ہے، اس رمضان سے وہ سب کچھ مل سکتا ہے جس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ اس کا صلہ تو میں ہوں، یعنی روزے کا صلہ، جہاں ایک طرف یہ بتایا ہے کہ اس کے صلے میں میں خود اس کا صلہ دوں گا کہ کیسا روزہ کسی نے رکھا ہے، وہیں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ روزے کا صلہ میں خود ہوں۔ تو مجھے اور آپ کو اگر میرا اور آپ کا رب مل جائے تو کسی چیز کی ضرورت باقی رہے گی؟ کوئی حاجت ہوگی جو باقی رہ جائے؟ کوئی کھانا ہوگا جو خالی رہ جائے؟ اس لیے اپنے رب کی تلاش میں سرگرداں روزے دار، دن کے روزے کے ذریعے، رات کے قرآن پاک کے ذریعے، طبیعت اور مزاج کے اندر ڈھلکتی ہوئی چیزوں کے باوجود اپنے رب کی طرف چلنے اور بڑھنے اور دوڑنے کے اس عمل کو جاری رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔